ایک ملک پاکستان کے اندر ہماری جماعت کے ایک عظیم خطیب، ہمارے لیے سرمایہ، یوں کہوں کہ سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، ہمارے دلوں کی دھڑکن تشریف لاتے ہیں جناب محترم سید علی معاویہ شاہ صاحب۔ آپ حضرات پوری بیداری سے حضرت کا بیان سنیں گے، انشاءاللہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ جسم کے اوپر، روحوں کے اوپر انشاءاللہ آپ حضرات کو اثر کرتا نظر آئے گا۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم سید علی معاویہ شاہ صاحب۔ تمام احباب ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند دروشی پڑھنے بیٹھے۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے، اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیمبر رحمان بولتا ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن مقدس کے 30 پاروں اور رسالت مآب کے قدموں میں جمع ہونے والے ہدایت کے ستاروں یعنی آمنہ کے لال کے یاروں کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ اس حسن انتظام اور حسن اہتمام پر اگر داد نہ دی جائے تو پرلے درجے کی کنجوسی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کی منتظمہ کمیٹی کی تمام تر محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب تعالی ہمارے ان بھائی بیٹوں اور بچوں کی زندگی کے پل پل کو بابرکت بنا دے کہ جن کے حفظ قرآن کی دولت کے صدقے آج آپ اور مجھے باہم مل بیٹھنے کا اللہ نے موقع عطا کیا۔ صرف حسن اہتمام اور حسن انتظام ہی نہیں، بلکہ ہمارے بھائی ایس ایم ساؤنڈ والے کی انداز سے لے کر بھائی ریاض الرحمان صاحب کی آواز تک ہر ایک چیز باکمال ہے۔ اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عنوان عظمت قرآن، نعت آپ نے سنی ہمارے محترم بھائی کی زبانی، اور نقابت کے پرجوش اشعار سے بھی آپ نے اپنے ایمان کو حلاوت محسوس کی ہوگی۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہمیں ملا
ویسے نہیں مل گیا بلکہ ان تمام تر چیزوں کو رب سے مانگا گیا ہے، اور مانگنے والا وہ ہے جس نے سب کچھ لٹا کے پھر اللہ سے مانگا ہے۔ وہ محبوب پیغمبر کی ذات ہو تب بھی، رب کی کتاب ہو تب بھی، صحابہ کی جماعت ہو تب بھی، اور محبوب کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ مانگنے والوں نے سب کچھ لٹا کے مانگا ہے تو ماننے والوں نے سب کچھ لٹا کے پھر ذات محمد کو مانا ہے۔ مانگنے والی جماعت انبیاء کی ہے اور ماننے والی جماعت پیغمبر کے صحابہ کی ہے، لیکن وہ مانگنے والا تھا کون؟ 4000 سال پہلے مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے لال مدنی کریم کے جد امجد ہیں، نام ہے ان کا سیدنا ابراہیم۔ کیا نام بھائی؟ جانتے تو ہیں نا بھائی جی؟ وہ سیدنا ابراہیم کے اللہ نے جسے 2 بیٹے عطا کیے، ایک بیٹا اسحاق ہے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ اسحاق کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسماعیل کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کم و بیش 70,000 انبیاء آئے، لیکن بنی اسرائیل میں ہزاروں نہیں آیا، ایک چھایا ہزاروں پہ، اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جناب ابراہیم جس کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، جبکہ قرآن مقدس قیامت تک کے لیے دستور حیات بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کتاب میں انبیاء کی دعائیں نقل کیوں کی؟ جبکہ یہ کتاب دعاؤں کا مجموعہ نہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو پتہ لگ جائے کہ جب بھی مانگنا ہے اس سے مانگنا ہے جس سے زمانے کا ہر ولی بھی مانگے، علی بھی مانگے، خدا کا ہر ایک نبی بھی مانگے۔ کیوں؟ چونکہ داتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے۔ مانگنے والا جناب ابراہیم مانگا کب؟ جوانی سے شروع ہوا، بڑھاپے تک نہ پہنچا، لیکن مایوس نہیں ہوا، ہاتھ یوں نہیں کیے، در خدا کو چھوڑا نہیں، چونکہ جناب ابراہیم بخوبی جانتے ہیں کہ داتا بھی وہی، دیتا بھی وہی۔ ہمارے ہاں دیہاتی علاقے کو رب دے ہاں دیر انیر نہیں کہتے نا بھائی، وہ اللہ بندوں کو دیتا تو ہے لیکن ایسا نہیں کہ جو مانگو وہی دے دے، نہیں۔ دعا کی 4 صورتیں علماء نے بیان کی، کیا بھائی؟ جو مانگو اللہ وہی دے دے، فوری نہیں، بعد میں دے دے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ وہی چیز نہ دے، متبادل دے دے، اور رب اپنے بندے کو وہ نہیں دیتا جو بندے کو اچھا لگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیسے؟ ہم نے بچے کا ہاتھ پکڑا، بازار لے کر چلے گئے تو بچے نے کہا ابا جی میں نے لیز پاپڑی کھانے ہیں، پیکٹ کتنے کا؟ 20 روپے کا۔ ہم 20 روپے والے پاپڑ لے کر نہیں دیتے، 100 روپے کا سیب لے کر دے دیں گے، لیکن بچہ روتا تب بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے چودھری صاحب عقل کو ہاتھ مارے، 20 کے بجائے 100 خرچہ کیا لیکن گھر میں پھڈا پھر بھی ہے، ہاں کتنا بہتر تھا 20 ہی خرچ دیتے، مسئلہ تو حل ہو جاتا۔ تو والد گرامی جواب دیتے کیا ہے؟ اور نہیں بھائی مسئلہ ہے جب پاپڑ والا پیڑ خراب کر دینے کے تو سیب دی صحت بنائے گا۔ یعنی بچے کو جو چیز اچھی لگے باپ وہ نہیں دیتا، وہ دیتا ہے جو بچے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ جب بندے کو دیتا ہے وہ نہیں دیتا جس کو بندہ اچھا سمجھے، اللہ وہ دیتا ہے جو اس کے حق میں۔ مانگتے مانگتے دعا جناب ابراہیم بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچے جہاں پہ محلے والوں نے کہا بابا جی اس عمر پتر نہیں مل دے۔ جب سب نے کہا نہیں ملتے، رب نے کہا میں دوں گا۔ سب نے کہا ممکن ہی نہیں، رب نے کہا نہ ممکن کو ممکن بنانا ہی تو میری شان ہے۔ پھر اس رب نے دیا۔ کیسے دیا؟ آسمان سے فرشتہ اترا، دروازے پر آیا اور دروازہ بجایا۔ جی بھائی انہیں نہیں پردہ تے آقدہ ہوں ہے، تو یہ دروازہ تھا کس کا؟ اس سے زیادہ پاکیزہ گھرانہ کوئی نہیں، اور جو آسمان سے نور ہی اترا اس کا تو دل میں اللہ نے میل رکھا ہی کوئی نہیں۔ لیکن دروازہ بجایا کیوں؟
تاکہ اولاد آدم کو پتہ چل جائے جب بھی کسی کے گھر پہ جانا ہے تو دروازہ جی بھائی. لیکن ساڈے کول کی انہوں نہیں پیرا کول کیڑا پردہ ہے. ہاں بھائی پیر اگر مرد ہے تو پردہ ہوگا, اگر پیر فارغ ہے تو پھر معاملہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی, اگر مرد ہے تو پردہ ہے. دروازہ بجایا, خاتون آئی باہر, اور آنے والے نے کہا اے ابراہیم کے اہل بیت تم پر خدا کی طرف سے سلام پہنچے, تم پہ خدا کی طرف سے. جب جناب ابراہیم کے دروازے پر آسمان کا فرشتہ آیا, دروازہ بجایا اور بیٹے کے ملنے کی خوشخبری دی, تو جناب ابراہیم کے گھر میں اس وقت اولاد تھی کتنی؟ جی بھائی اگر کوئی جواب دے تو قاری صاحب کے 10 روپے انعام کے طور پر میں دوں گا بھائی. جی بھائی جب آسمان کا فرشتہ آیا اور آ کر کہا اے ابراہیم کے اہل بیت تم پر خدا کی طرف سے سلام پہنچے, تو جناب ابراہیم کے گھر میں بچے تھے کتنے؟ جی جی بھائی بارک اللہ. چلیں واپسی میں ملیے گا, انعام اپنی جیب سے میں دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. اولاد بھائی نہیں تھی تو وہ خوشخبری دینے آیا تھا نا بھائی. جی بھائی بیٹے نہیں تھے, بیٹیاں نہیں تھی, داماد نہیں تھے, نواسے نہیں تھے, نواسیاں نہیں تھیں, تو آنے والے آسمان کے فرشتے نے کس سے کہا تھا اے ابراہیم کا اہل بیت؟ ایک اکیلی بیوی گھر میں تھی. ہاں تاکہ زمانے کو قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے کہ آسمانی ایمانی نورانی مزاج یہ ہے کہ ابراہیم کی زوجہ ابراہیم کا اہل بیت ہے, تو محمد عربی کی بیویاں محمد عربی کا اہل بیت ہے. ایمان والے کل بھی اس کے اقراری تھے, ایمان والے آج بھی اس کے اقراری ہیں. ناری کل بھی اس کے انکاری تھے, ناری آج بھی اس کے انکاری ہیں. اب یہ مانگا کب؟ جب جناب ابراہیم نے سب کچھ لٹا دیا. اچھا اس دور میں جناب ابراہیم سے زیادہ اس دور میں اللہ کے حق کو پیارا تھا؟ جی بھائی. لیکن امتحان, گھر سے بھی گئے, ماں باپ نے چھوڑا, نارے نمرود, دربار نمرود, وادی غیر زرہ میں بچہ بھی ذبح, سب کچھ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ اللہ جب بھی امتحان لیتا ہے, ہمارے تبصرے ہوتے ہیں نا بھائی, او مولوی پڑھا گیا جی, او پرچہ ٹھوک گیا, او جیل اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری, انڈر آبزرویشن, 4 شیڈول, سب کچھ تو ہے. مولویوں توڑے تے اللہ دا عذاب آیا جی. یہ عذاب کا معاملہ نہیں ہے, سنت خدا یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور جب بھی آزماتا ہے عاشقوں کو آزماتا ہے, منافقوں کو نہیں. اور وہ رب جب امتحان لیتا ہے تو پھر انعام بھی دیتا ہے. کیا بھائی یہ سارے یہاں پر وہ وہاں پر کیوں بھائی؟ جی بھائی بھائی یہ سارے یہاں پر دستار بندی ان کی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ امتحان جو دے گا تو انعام وہی لے گا. ابراہیم جیسا امتحان کسی نے دیا نہیں, تو ابراہیم جیسا انعام بھی کسی نے لیا نہیں. اللہ امتحان تو لیتا ہے, عاشقوں کا لیتا ہے, منافقوں کا نہیں. اور امتحان جتنا سنگین لیتا ہے تو انعام اتنا ہی بہترین دیتا ہے. جناب ابراہیم نے سب کچھ لٹایا اور کیا کہا, مولا تو نے مجھ سے جو مانگا میں نے بچایا نہیں نا. جی بھائی تو نے مجھ سے وہ مانگا, دنیا جس کو ذبیح اللہ کہتی ہے میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ دنیا جس کو حبیب اللہ کہتی ہے. تو نے مجھ سے وہ مانگا کہ دنیا جس کو زمزم والا کہتی ہے, میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ دنیا جس کو کوثر والا کہتی ہے. تو نے مجھ سے وہ مانگا جو میرے پورے گھرانے میں ایک تھا, میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیرے پورے خزانے میں ایک ہے. تو نے مجھ سے وہ مانگا دنیا جس کو ذبیح اللہ کہتی ہے, میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ دنیا جس کو محمد الرسول اللہ کہتی ہے. لیکن خالی نبی نہیں, نبی چاہیے کہ ہو کس سج دھج کے ساتھ آئے. جب وہ آئے تو سر پہ دستار ہو ختم نبوت کی. نبی چاہیے لیکن ایسا جب آئے تو زبان پہ بیان حکمت ہو,
رسول چاہیے ایسا جب آئے تو ہاتھ میں کتاب شریعت ہو، رسول ایسا جب آئے تو اتباع کرنے والی پوری جماعت. تو رب نے کیا پیارے خلیل، جب تو نے کچھ نہیں بچایا تو رب کی عطا ایک، تو نے نبی مانگا تو نبی ایسا کہ نبیوں میں ایسا نبی کوئی نہیں، کتاب ایسی کتابوں میں ایسی کتاب کوئی نہیں، اور جماعت ایسی کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعتوں میں ایسی جماعت کوئی نہیں. نبی بھی ایک نمبر، کتاب بھی ایک نمبر، جماعت بھی. کیوں؟ چونکہ تو نے امتحان ایک نمبر دیا ہے. ہاں، مولانا کہیں کسی بچے پہ دوڑ کے جا اور بنگلے سے کوئی مٹھائی شٹھائی لے کر آپ کو مہمان پہنچنے والے ہیں، اگر تو 20 منٹ میں آ گیا تو 500 انعام دوں گا. بچہ تھا پیدل کسی سے مانگی سائیکل، آگے ملا بائک والے کی منت خدا دا نامن 500 لینڈ دے مولوی صاحب کو. موٹر سائیکل دوڑائی، جان پہ کھیلا، 15 منٹ میں واپس آ گیا. مولانا نے دیا انعام، دیا کھرا انعام، 5 نوٹ دیے 100 کے، اور ہر نوٹ کے اوپر لکھا تھا عید مبارک. تو بچہ کیا کہے گا؟ بلے بلے مولوی صاحب، میرا امتحان بھی دیکھیے، اپنا انعام بھی دیکھیے. میں جان پہ کھیل کے سب کچھ لٹا کے آیا اور آپ نے دیا تو کیا 2 نمبر؟ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ قاری قرآن وہ تو شاگرد کو دے، امتحان لے، انعام دے 1 نمبر، اور رحمان اپنے خلیل کو دے تو نعوذ باللہ 2 نمبر؟ ایسا نہیں ہے. ہم کہیں نبی بھی دیا تو 1 نمبر، کتاب بھی دی تو 1 نمبر، جماعت بھی دی تو، چونکہ 1 نمبر نبی کو بھی 1 نمبر مانے، کتاب کو بھی 1 نمبر مانے، جماعت کو بھی 1 نمبر مانے، کہ 2 نمبر نبی کو بھی 2 نمبر کہے، کتاب کو بھی 2 نمبر کہے، جماعت کو بھی 2 نمبر کہے. پرانے وقتوں میں کو بندہ کراچی لاہور کمانے کا شیشہ لے کر آیا، وہاں سے آئینہ. بھلے وقتوں میں جب شیشہ وغیرہ ہوتا ہی تھا. بہر ہارن بجا، بچہ دوڑا، ابا کی جوتی اٹھائی، جوتی بیچی اور ایس کریم خرید لی. کہ نا بھائی، ایسے ہی جیسے کو پیر صاحب گئے مریدوں کے گھر فرمائش کی دیسی کھواؤ، کہ نا بھائی، اس نے دیسی لی، کھلائی، پیر صاحب نے ڈٹ کے کھائی. جب جوتا پہننے لگے تو جوتے غائب تھے. انہوں نے کہا ماشاءاللہ کتنی بہترین قسم کی مرغی تھی. انہوں نے کہا پیرو جی تھوڑی جوتیاں دا صدقہ جے. کھانے کے بعد پوچھا میرے جوتے کہاں تھے؟ اس نے کہا حضور وہ آپ کے خود سے بیچ کے ہی میں نے دیسی مرغی پکا کے آپ کو کھلائی کہ تھوڑی جوتیاں دا صدقہ جے. ہاں، بچے نے بھی ابا کی جوتی کے صدقے ایس کریم خریدی، ناک منہ سے کھائی، ڈینٹنگ پینٹنگ ہو گئی. اچانک چہرہ دیکھا شیشے میں، اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو بچہ ڈر کے رو پڑا. دادی اماں دوڑتی ہیں، 80 سال پرانا ماڈل، چہرے پر جھریاں. شیشہ دیکھا تو دادی اماں نے شیشے میں جھانک کے دیکھا تو جملہ کہا، بڈھی منوس اور شرم نہیں آتی بچوں کو ڈراتی ہے. بوتھی بھی اپنی تو شیشہ بھی پڑا. ایسے پیغمبر کے صحابہ ایسا روحانی آئینہ ہے، ان میں جو جھانک کر دیکھتا ہے وہ حلال کو حلال دکھاتے ہیں، حرام کو حرام دکھاتے ہیں. ہمیں تو جماعت بھی نظر آئے تو 1 نمبر، کتاب بھی نظر آئے تو 1 نمبر، نبی کی ذات بھی نظر آئے تو چونکہ ہے جو 1 نمبر. چونکہ اب یہ سب کچھ قربان کیا اور بیٹا کون سا ملا جنابے؟ بول دیجئے. اچھا، کہنے والے کہتے فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا اے ابراہیم کی گھر والی، اس بڑھاپے کے عالم میں اللہ آپ کو عنقریب بیٹا دے گا. تو جناب ابراہیم کی گھر والی نے ماتھا پیٹ لیا. ماتھا، بس ماتم کرنا جائز ہے. اسے کہتے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بتی نے کنبا جوڑا. ہے نا بھائی؟ اچھا، بیٹوں کے ملنے پر ماتم ہوتا بھائی؟ جی بھائی. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ زمانہ کہہ کہ ایس عمر پتر نہیں ملنا، اللہ دے دے تو بندہ سب کہتا ہے یار اس عمر میں بیٹا. تعجب کی بنیاد پہ تو سر پہ ہاتھ مارا جاتا ہے. اللہ دے اور دے اپنا، تو بیٹوں کے ملنے پر تعجب کی بنیاد پہ ہاتھ یہاں پر مارا جاتا ہے، لیکن ملنے کی امید نہ ہو، پورا محلہ کمیٹی ڈال کر دے دے تو پھر ہاتھ یہاں پر مارا جاتا ہے. رب نے دیا بیٹا، اور کون؟ جناب اسماعیل. کون بھائی؟ جناب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. جناب ابراہیم نے پکڑا ہاتھ اپنے بیٹے کا، لے کر چلے، اور ساتھ ہی کہا بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں چھری پھیر رہے ہیں تیرے سے.
تو جناب اسماعیل نے ایسا نہیں کہا نہیں ابا جی تھوڑی عمر کافی ساری ہو گئی ہے ایویں تو سیریس نہ ہو جاؤ. ایک ہی جملہ کہا ابا جی میں جانتا ہوں آپ آمنی خاص ہیں رب کا انتخاب ہیں آپ خواب بھی دیکھ لیں تو وہ شریعت ہوتی ہے مذاق نہیں ہوتا. بس رب نے جو آپ سے کہہ دیا آپ کر گزریے. مجھے جب بھی پائیں گے صابروں میں پائیں گے ماتمیوں میں نہیں پائیں گے. میں کٹنے کو تیار ہوں. جیسے ہاتھ پکڑ کے چلے. آج اتفاق ایک آج ہے 11 فروری. کیا بھائی 11 فروری 1979 پڑوسی ملک میں انقلاب آیا تھا اور بانی انقلاب جو تھا بہت بڑی پگڑی تھی لمبی لمبی داڑھی تھی. ٹھیک ہے نا بھائی. ملک کا نام ہے ایران. کون سا بھائی؟ بس اس انقلاب کے بانی جیسی شکل والا ایک بندہ رستے میں آ گیا. جناب اسماعیل سے کہا پتا ہے تیرے ابا جی کہاں لے کر چلے تجھے؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ابا تیرا ذبح کرے گا. کہ کبھی ایسا ہوا کہ باپ نے اولاد کو ذبح کیا ہو؟ کہتا ہوتا نہیں لیکن آج کرے گا. کیوں کرے گا؟ کہ اس نے کہا ہے. کیا کہا؟ اس نے کہا. تو جناب اسماعیل نے بچپنے کے عالم میں جواب کہہ دیا وہ لینے کو تیار یہ دینے کو تیار میں کرنے کو تینوں تکلیف کے لیے. اس نے جب ورگلانا چاہا جناب اسماعیل نے 3 پتھر اٹھا کے ایسے مارے کہ اسماعیل کے 3 پتھر آج بھی شین کے اوپر 3 نقطے محسوس ہوتے ہیں. لیکن ہوا کب تھا یہ؟ جب اماں